جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے، اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کو مدد کی ہے، کسی یتیم کی کو مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دے۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کر کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہتی ہے، یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ ایصال ثواب جس عبادت کا بھی کیا جائے پہنچ جاتا ہے، نفل پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اگر آپ اس کے بعد نیت کریں گے کہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچے گا تو ضرور پہنچ جائے گا۔ آئیے اس کی دلیل پہلی کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1388، ایک شخص آیا، سعد بن عبادہ کہتے ہیں، اس نے کہا میری ماں مر گئی، اب میں کیا اس کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کروں؟ کیا ان کو ثواب ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور ان کو ثواب ملے گا۔ دوسری دلیل ابو داؤد حدیث نمبر 1681 کہ ایک شخص حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کا انتقال ہوا، تو وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں ان کے لیے کون سا صدقہ کروں جو سب سے افضل ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی، یعنی کنواں بنوا لو، کوئی نلکا لگوا لو۔ تو اس نے کنواں بنوایا اور کہا ہاذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اور حدیث نمبر 3، نفل نماز کا ثواب کیسے پہنچتا ہے؟ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4308، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ آدمیوں سے ملاقات کی اور وہ حج پر جا رہے تھے۔ آپ نے ان کو فرمایا کون ہے تم میں سے جو مسجد عشار میں جائے، میری طرف سے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھے اور اس کے بعد نیت کر لے کہ یہ نوافل ابو ہریرہ کے ایصال ثواب کے لیے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نفل نماز کے ایصال ثواب کے قائل تھے۔ اور حدیث نمبر 4 السنن الکبریٰ للنسائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھو تو کچھ نماز والدین کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ لو، اور جب بھی تم روزہ رکھو تو ایک روزہ اپنے والدین میں سے کسی ایک کے لیے یا دونوں کے ایصال ثواب کے لیے بھی رکھ لو۔ حدیث نمبر 4 کنز العمال میں ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 11 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر قبرستان گزرتا ہوا قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دے تو ان کو پورا ثواب ملے گا، اور اس پڑھنے والے کو بھی تمام مردوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور شعب الایمان للبہقی کے اندر ہے کہ جو شخص فوت شدہ والدین کی طرف سے حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اور اس کو حج کا پورا ثواب دیتے ہیں، لیکن پڑھنے والے کے